اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سب لوگ خاص کر قلعہ دار صاحب حیران ہوں گے کہ آج اچانک ہم اکٹھے کیوں ہوئے، لبید کہنے لگا۔ لیکن ہم میں سے سب مقصد سے آگاہ ہیں سوائے قلعہ دار صاحب کے۔ میں لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی بجائے صرف حقائق بیان کروں گا۔ قلعہ دار صاحب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم تالقان میں بغاوت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بغاوت کا لفظ سن کر قلعہ دار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہم قلعہ دار صاحب سے کچھ نہیں چاہتے، صرف حمایت چاہتے ہیں۔ کرزک نے بات کو آگے بڑھایا۔ اگر وہ ہماری حمایت نہیں کرتے تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ قلعہ دار صاحب اپنا نقصان خود کریں گے۔ قلعہ دار کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غصے میں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا، لیکن ابو عباس کی آواز نے اسے روک دیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر قلعہ دار پاؤں پٹکتا باہر نکل آیا۔ وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر کے اس کے ساتھ 4 محافظ بھی تھے۔ ابھی وہ ہشام کے محل سے کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ان 5 پر حملہ ہو گیا۔ آخر سب مارے گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھا لی تاکہ انہیں غائب کیا جا سکے۔ یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے کرزک نے ارذل اور عثمان کو بھیجا تھا۔ قلعہ دار کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جو ہی اطلاع ملی کہ قلعہ دار کا کام تمام کر دیا گیا ہے تو محفل پھر سرگرم ہو گئی۔ ابو عباس بولا، اب نیا قلعہ دار ہشام ہی ہوگا۔ کیوں ہشام؟ ساتھ ہی اس نے ہشام کی طرف دیکھا۔ اب یہ ہشام کا کام ہے۔ قلعہ دار کی گمشدگی کی اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچے۔ ارذل کہنے لگا، اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ میں کرتا ہوں۔ سپہ سالار کہنے لگا، لیکن میں صرف یہ تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا بڑا حصہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ہم خون ریزی نہیں چاہتے، لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کا کیا کیا جائے گا؟ اول تو ہماری نفری بہت زیادہ ہے۔ سپہ سالار کہنے لگا، دوسرا انتظام میرا ہوگا۔ آپ بغاوت کی تاریخ بتائیں۔ اس دن ہماری نفری صحرا میں ہوگی اور باقی بارکوں میں بھی۔ رات ان سب کو قابو کر لیا جائے گا۔ صرف آپ کے باغیوں کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وہ ابو عباس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ہمارے باغی مسلح تمہیں مل جائیں گے، مگر ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کل ہی ہمیں بغاوت کر دینی چاہیے، ابو عباس نے جواب دیا۔ سب نے اس کی بات کی تائید کی اور کچھ صلاح مشوروں کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ابو عباس اسی وقت کوفہ روانہ ہو گیا۔ اگلے دن صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ قلعہ دار غائب ہے، اور جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا ہشام قلعہ دار ہوگا۔ ادھر ابن عامر نے کرزک کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ آج بغاوت ہو جائے گی۔ اس 1.5-2 ہفتوں میں اس کا جسم انتہائی لاغر ہو گیا تھا۔ اسے کبھی باندھ دیا جاتا تھا اور کبھی کھول کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اس پورا عرصہ میں اس نے سورج کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس دن کی بات ہے، حشاش کرزک کی حویلی میں آیا اور ابن عامر کو لے کر باہر آ گیا۔ اتنا عرصہ روشنی سے دور رہنے کے بعد اچانک روشنی میں آنے سے ابن عامر کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اسے باندھ کر گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اب چونکہ ہشام قلعہ دار تھا اور اسے پوچھ گچھ کا کوئی ڈر نہ تھا، اس لیے وہ ابن عامر کو اس حالت میں لے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ارذل تھا۔ یہ پروگرام ہشام نے رات ہی کو طے کر لیا تھا کہ ابن عامر کو صحرا میں لے جا کر مار دیا جائے گا۔ صحرا میں پہنچ کر ابن عامر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور اسے کھول دیا گیا۔ ابن عامر کو کھولنے کا کام ارذل نے کیا تھا۔ اب دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ پھر ہشام اور ارذل دونوں نے کوڑے نکال لیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ارذل اور ہشام کے گھوڑوں کے درمیان ابن عامر کھڑا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ ہشام کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تو قتیبہ کا جاسوس نہیں، لیکن تجھے چھوڑ دینا خطرناک ہے۔ اپنی
اپنی موت سے گلے مل۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور قریب پہنچ کر ابن عامر پر ایک کوڑا برسایا اور آگے نکل گیا۔ کوڑا کھا کر ابن عامر درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اب ارذل کی باری تھی۔ اس نے بھی ایک کوڑا ابن عامر کو رسید کیا اور چکر کاٹ کر ہشام کے ساتھ جا ملا۔ دونوں ابن عامر کو مارنے سے پہلے اسے خوب تنگ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ دونوں نے گھوڑے ایک ساتھ سر پر دوڑائے اور ابن عامر کے پاس سے گزر گئے، لیکن اسی رفتار سے کچھ آگے گئے تو وہ محسوس نہ کر سکے کہ زمین نرم ہے، اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دونوں گھوڑوں سمیت زمین میں دھس گئے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ علاقہ قدرے چٹانی تھا اور زمین کہیں سے نرم تھی۔ یہ نرم زمین دراصل سانپوں کے بل تھے اور ان میں سینکڑوں سانپ موجود تھے۔ ان بلوں کے اوپر تو زمین ہموار تھی، نیچے سے کھوکھلی، یا یوں کہہ لیں کہ زمین کے نیچے بڑے بڑے غار تھے جن میں سانپ موجود تھے۔ دونوں کے گھوڑے جب ایسے حصے سے گزرے تو وزن کی وجہ سے زمین میں دب گئے۔ اب صرف گھوڑوں اور دونوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی جو رفتہ رفتہ بند ہو گئی۔ ابن عامر صورتحال سمجھ گیا تھا اور بھاگ کر اپنے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ اسے اسی گھوڑے پر باندھ کر لایا گیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھوڑے کا رخ مرو کی طرف کر کے اسے ایڑ لگا دی۔ ادھر ہشام کا پروگرام ناکام ہوا، ادھر کرزک اور دوسرے سرکردہ لوگ ارذل اور ہشام کے لیے پریشان تھے۔ لاکھ تلاش کے بعد بھی دونوں نہ ملے تو انہوں نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کیا اور آدھی رات تک تالکان پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ آزاد انہیں ہی چھوڑا گیا تھا جنہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تھا، جبکہ باقی لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ ابن عامر اس وقت قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی تمام بات سننے کے بعد قتیبہ بن مسلم کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا، لیکن وہ فوراً ہی چونک گیا۔ اس نے فوج کو ہنگامی حالت میں تیاری کا حکم دیا۔ اگلے دن دوپہر تک مسلمان فوج کوچ کے لیے تیار تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے اسی وقت کوچ کا حکم دیا۔ اس نے فوج کو راستے میں بہت کم پڑاؤ کروائے اور 1 ہفتے کا سفر 2 دن میں طے کر کے تالکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان فوج کا اس طرح اچانک اور اتنی جلدی حملہ تالکان کے باغیوں کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ قتیبہ کی فوج کا محاصرہ اور قلعے پر حملے کے لیے چند دن سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے قتیبہ بن مسلم نے قبول کر لیا اور صلح کی شرائط طے کی۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ قتیبہ باغیوں قیدیوں کو رہا کر دے۔ چنانچہ قتیبہ نے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا، ان میں ابو عباس کی بیوی بھی شامل تھی۔ تالکان میں امن و امان ہونے کے بعد ابن عامر نے صفیہ کی تلاش شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ اسی سرائے میں آیا اور صفیہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اسے بتایا گیا کہ جس دن وہ غائب ہوا تھا صفیہ بھی اسی دن سے لاپتہ ہے۔ آخر کسی سے ابن عامر کو پتہ چلا کہ صفیہ کو کوتوال نے پناہ دی تھی اور اب کوتوال اور اس کا سارا خاندان قید خانے میں ہے۔ تو ابن عامر پہلے کوتوال کے گھر آیا اور یہاں کوتوال کے ملازموں نے اسے بتایا کہ صفیہ نام کی لڑکی کوتوال کے گھر آئی تھی، مگر اسے بھی قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر ابن عامر بہت پریشان ہوا اور سیدھا قتیبہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت قتیبہ خاصا مصروف تھا، لیکن ابن عامر کی باتیں اس کے لیے ایک بار پھر حیرت کا باعث تھی۔ ابن عامر اسے کہہ رہا تھا، محترم سالار، ہم نے بغاوت کچل دی، مگر کیا فائدہ ہوا؟ قتیبہ نے یہ سن کر حیرت سے ابن عامر کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابن عامر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر بولا، جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے حیران کن ہے۔ قتیبہ چونکہ بہت مصروف تھا، اس لیے ابن عامر کی اس طرح کی گفتگو پر اسے قدرے غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، اے عامر کے بیٹے، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ سیدھی طرح بات کر۔ ابن عامر نے کہا، آپ ہمارے امیر ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جن باتوں سے آپ بے خبر ہوں وہ آپ کو بتائی جائیں۔ کن باتوں کا ذکر کر رہا ہے؟ قتیبہ نے ابن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے جن لوگوں نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا اور وہ ابھی تک وہی ہیں۔ یہ سن کر قتیبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر ابن عامر نے آہستہ سے کہا، صفیہ بھی وہی ہیں؟ قتیبہ نے پوچھا، صفیہ کون؟ اچھا وہ
وہ وہاں کیسے؟ اس پر ابن عامر نے تمام بات سنا دی۔ قتیبہ نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جنہیں باغیوں نے قید کر رکھا تھا۔ ابن عامر بھی قید خانے تک جانا چاہتا تھا، لیکن قتیبہ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، تم ٹھہرو، صفیہ کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک آدمی کو بلوایا اور اسے کہا کہ شہر کے کوتوال کے خاندان کے ساتھ صفیہ نام کی ایک لڑکی بھی قید ہے، اسے قتیبہ کے سامنے لایا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ ابن عامر اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر تک صفیہ کو نہ لایا گیا تو ابن عامر کی بے چینی بڑھنے لگی اور آخر تنگ آ کر وہ اٹھنے لگا، لیکن عین اسی وقت قتیبہ کا بھیجا ہوا آدمی صفیہ کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ابن عامر صفیہ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ صفیہ تو اب جیتی جاگتی لاش تھی۔ ابن عامر کو توقع تھی کہ صفیہ اس سے بھاگ کر لپٹ جائے گی، لیکن اس کے برعکس صفیہ کمرے میں داخل ہو کر رک گئی اور خالی نظروں سے ماحول کو دیکھنے لگی۔ ابن عامر نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر صفیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، صفیہ۔ اس کی آواز سے لگتا تھا جیسے اس نے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکالا ہو۔ جواب میں صفیہ نے کہا، تم کون ہو؟ یہ بات سن کر ابن عامر کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ صفیہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ پہلے گھر سے بھاگنا، پھر ابن عامر کا بچھڑ جانا اور پھر قید خانے میں دن گزارنا صفیہ کے لیے بہت بڑے صدمات تھے، جنہوں نے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہنے دیا تھا۔ صفیہ کا سوال سن کر ابن عامر گویا اپنے آپ ہی میں رہا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صفیہ کو بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور یہی کہے جا رہا تھا، صفیہ، پہچانو مجھے، میں ہوں ابن عامر، تمہارا ابن عامر، صرف تمہارا۔ لیکن صفیہ تو ان تمام باتوں سے بے نیاز تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، اسے کیا کہاں جا رہا ہے۔ پھر قتیبہ نے آگے بڑھ کر ابن عامر کو صفیہ سے علیحدہ کیا اور نہ جانے وہ کب تک اسی طرح جھنجھوڑتا رہا۔ ابن عامر مسلسل روئے جا رہا تھا اور اب تو اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ قتیبہ نے یہ حال دیکھا تو اس نے طبیب کو بلوا لیا۔ طبیب نے صفیہ کی حالت دیکھ کر اسے سکون آور دوائی دی اور کہا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے۔ چنانچہ قتیبہ نے صفیہ کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ تب طبیب نے ابن عامر اور قتیبہ سے کہا، اللہ سے دعا کرے، لیکن اس کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن عامر نے ایک آہ بھری اور بولا، محترم، یہ کیسے ہوا؟ طبیب نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کسی شدید ذہنی کرب کا شکار رہی ہے، جس نے اس کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ لوگ اسے آرام کرنے دیں، لیکن اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش نہ کریں، اس سے برا اثر پڑے گا۔ یہ کہہ کر طبیب وہاں سے آ گیا۔ طبیب کے جاتے ہی ابن عامر پھر رونے لگا۔ جب اسے قتیبہ نے یہ کہا، ابن عامر، کیا دنیا یہیں پر ختم ہو گئی ہے؟ تم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھو، جلدی تمہاری طبیعت بحال ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو صفیہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابن عامر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، کاش آپ میرے دکھ کو سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ صفیہ کا علاج کئی دن تک متواتر ہوتا رہا، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ البتہ ایک تبدیلی ضرور آئی، وہ یہ کہ ہر وقت ابن عامر پکارتی رہتی تھی۔ کئی بار ابن عامر کو اس کے سامنے لے جایا گیا، لیکن اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز جب طبیب صفیہ کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ طبیب نے قتیبہ کو اطلاع دی تو اس نے صفیہ کی تلاش شروع کروا دی، لیکن اس کے بعد صفیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ابن عامر کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے اسے برداشت کیا اور کچھ ہی عرصہ میں دوبارہ چاق و چبند نظر آنے لگا۔ لیکن اس کی شخصیت میں یہ سب سے بڑی تبدیلی واقع ہوئی تھی کہ وہ خاموش رہنے لگا تھا اور کام کی بات کے سوا کوئی دوسری بات نہ کرتا تھا۔ اب اس نے دنیا کی رعنائیوں کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اپنا دھیان صرف سپاہیانہ داؤ بیچ سیکھنے کی طرف مائل کر لیا تھا۔ قتیبہ کو طالقان میں 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس اچانک اور تیز جنگی کارروائی نے لوگوں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی۔ اس فوج نے جس طرح باغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعے کا محاصرہ کر کے شہریوں کا تکا بند کر دیا تھا، اس نے لوگوں کے دلوں پر ایک خوف مسلط کر دیا۔ اس نے 1 مہینے میں شہر کا نظم و نسق بہتر بنایا اور شہر پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ پھر ایک روز اچانک طالقان والے دیکھ رہے تھے کہ قتیبہ کی فوج بلخ سے کوچ کر رہی ہے۔
یہ حکم قتیبہ نے دیا تھا کہ تالقان سے کوچ کیا جائے۔ اب اس کی منزل بہت دور تھی۔ قتیبہ نے تالقان سے کوچ کیا اور بلخ کے علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا۔ اس دور میں بلخ اگرچہ ایک علیحدہ ریاست تھی لیکن مسلمانوں کی باج گراس تھی، اس لیے قتیبہ نے اس علاقے میں آ کر پڑاؤ کیا تھا۔ تالقان سے پہلے قتیبہ بلخ میں ہونے والی اسی طرح کی ایک بغاوت کچل چکا تھا۔ ابن عامر کے لیے زندگی بے معنی سے ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندہ دلی تو کبھی ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس مرو آیا تو اس کا باپ اس کے لیے وحال بن گیا۔ جب بھی وہ گھر میں قدم رکھتا اس کا باپ اس کی خبر لینا شروع کر دیتا۔ آخر تنگ آ کر اس نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ فوجی بیرک میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ صرف ضروری کام سے ہی باہر نکلے۔ دراصل وہ لوگوں کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا۔ اس دن بھی شاید وہ کسی کام سے باہر ہی نکلا تھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوا شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ صحرا میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا ہو۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دور ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے چلا آ رہا تھا۔ یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ابن عامر نے اپنا ایک ہاتھ تلوار پر جما لیا۔ اگرچہ وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا لیکن بغیر لڑے ہتھیار ڈال دینا اس کی عادت کے خلاف تھا۔ جب سوار قریب آیا تو ابن عامر نے پہچان لیا، یہ قتیبہ کا حبشی غلام تھا۔ اس نے ابن عامر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ پیدل چلا آ رہا ہو۔ ابن عامر کے لیے اس کی آمد غیر متوقع تھی، لہذا اس نے سوال کیا، کیسے آنا ہوا؟ قتیبہ کے غلام نے، جس کا نام تاریخ میں سیاہ ملتا ہے، تمہیں میرے آقا بلاتے ہیں۔ ابن عامر چونک کر بولا، مجھے ابن مسلم نے بلایا ہے، پھر جیسے خود سے کہنے لگا ہو، لیکن اسے مجھ سے کیا کام آن پڑا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ سیاہ نے جواب دیا، جو ابن عامر کی باتیں غور سے سن رہا تھا، بس انہوں نے مجھے تمہیں لانے کا حکم دیا ہے، سو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے گھوڑوں کو ایٹ لگا دی۔ کچھ دیر بعد ابن عامر قتیبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ قتیبہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ رہا باز غیث، قتیبہ کہہ رہا تھا، یہاں کے بادشاہ کا نام نیزک ہے، بڑا ہی کمینہ اور عیاش بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگجو بھی ہے۔ قتیبہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ابن عامر کے چہرے کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آخر تنگ آ کر قتیبہ نے کہا، اے عامر کے بیٹے، میری بات تیرے پلے پڑ رہی ہے یا ایسے ہی میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں؟ تو کہتا جا۔ امیر خراسان ابن عامر بولا، تو مجھے کام کہہ حکم دے، پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر قتیبہ بولا، اچھا پھر سن، نیزک بڑا ہی عیار ہے اور دوسری چھوٹی ریاستوں پر ہمیشہ آنکھ لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس نے بڑی تعداد میں مسلمان فوجی قیدی بنا لیے تھے۔ ہمارے ساتھ اس نے صلح کا معاہدہ کیا تھا لیکن وہ معاہدے کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب اس نے ہمارے کچھ سپاہی ایک بار پھر قید کر لیے ہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قتیبہ بولا، میں چاہتا ہوں نیزک کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے، اس کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کر لے، ورنہ اسے برے نتائج کی دھمکی دی جائے، نہ مانے تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ قتیبہ کے خاموش ہونے پر ابن عامر کہنے لگا، ابن عامر، اگرچہ میں تمہیں نیزک کے پاس بھیج رہا ہوں لیکن قاصیت کی حیثیت سے نہیں، میرا پیغام سلیم الناس سے لے کر جائیں گے، تمہیں ان کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ وہ ایک بار پہلے بھی نیزک کے پاس جا چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہی صلح پر تیار کیا تھا۔ ابن عامر جواب میں صرف سر ہلاتا رہا۔ سلیم الناسخ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عبید اللہ بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عقل و دانش میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوسروں کو قائل کر لینے کا جو ملکہ ان کے میں تھا بہت کم لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ شاید انہی خوبیوں کی وجہ سے قتیبہ نے سلیم کا انتخاب کیا۔ قتیبہ نے ابن عامر کو رخصت کرنے کے بعد سلیم الناسخ کو بلایا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ سلیم الناسخ جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ قتیبہ نے ایک خط سلیم الناسخ کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط صرف نیزک کو دیجیے گا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہماری تلواریں ابھی کند نہیں ہوئی۔ سلیم الناسخ،
مسکرائے اور کہنے لگے وہ مان جائے گا، نہیں مانا تو اسے مجبور ہونا پڑے گا۔ آپ کب روانہ ہوں گے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ کل دوپہر کو روانہ ہو جاؤں گا، سلیم نے جواب دیا۔ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، ابن عامر بھی آپ کے ساتھ جائے گا، قتیبہ نے کہا۔